بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله المولانا العظيم. حضرات محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، دینی و ایمانی بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ابھی ہم نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو ایک اہم اور ایک معاشرتی زرین سبق دے رہے ہیں۔ اللہ یہ کہتے ہیں، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق یا کوئی غیر ذمہ دار شخص کوئی خبر لے کر کے آئے فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لو۔ ہو سکتا ہے تمہاری نادانی کی وجہ سے قوم کے بارے میں لوگوں کے بارے میں تم کچھ اور فیصلہ کر دو، پھر تمہیں افسوس کرنا پڑے، پچھتانا پڑے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مفسرین لکھتے ہیں، حضرت بنو مستلق کے سردار حضرت حارث بن زغار وہ آئے نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے اور یہ حکم دیا کہ اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں سے زکوٰۃ لینا ہے اور زکوٰۃ کو یہاں جمع کرنا ہے۔ حضرت حارث اپنے قوم کے پاس جاتے ہیں اور جا کر زکوٰۃ کے مال کو اکٹھا کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ فلاں دن ہم کسی کو یہاں سے بھیج دیں گے۔ حضرت ولید ابن عقبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے روانہ کر دیا، مگر دیکھا ولید ابن عقبہ نے کہ ایک بڑی بھیڑ ہے، انہوں نے سوچا کہ کہیں پرانی دشمنی ہماری ہے، مجھے یہ لوگ قتل نہ کر دیں، جبکہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے انتظار میں اور تعظیم میں استقبال کے لیے باہر اکٹھے ہوئے تھے۔ یہ واپس آ جاتے ہیں اور واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد ابن ولید کو روانہ کرتے ہیں، ایک قافلہ کے ساتھ، ایک دستہ کے ساتھ کہ جاؤ اور اس پر حملہ کرو۔ حضرت خالد ابن ولید چلے جاتے ہیں۔ ادھر حضرت حارث جب وقت پر کوئی قاصد یہاں سے نہیں پہنچتا ہے، اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر وہ لوگ بھی روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں حضرت خالد ابن ولید سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت خالد ابن ولید
کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کیوں کیا؟ حضرت حارث کہتے ہیں کہ ہم منع کیوں کرتے، ہم لوگ تو زکوٰۃ اکٹھا کر کے رکھے ہیں، لیکن ہم لوگ ہر دن انتظار میں یہاں آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی قاصد آئے گا، لیکن یہاں اب تک کوئی نہیں آیا۔ اس کے بعد پھر حضرت خالد بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر صورتحال کی اطلاع دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت اترتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی غیر ذمہ دار شخص، فاسق کا لفظ آتا ہے، اگر کوئی ایسی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے تم کوئی غلط فیصلہ کر دو اور اس غلط فیصلہ کرنے کے نتیجے میں پھر تمہیں افسوس کا اظہار کرنا پڑے۔ یہ امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے ایک اہم اور ایک زرین سبق دیا کہ لوگوں، کسی بھی بات کو دوسروں تک پہنچانے یا کسی بھی بات پر عمل کرنے سے پہلے اس کی تحقیق ضروری ہے۔ اسی لیے نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی بھی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو بھی سنے دوسروں تک بیان کر دے۔ بعض اوقات ایک بات انسان سنتا ہے فوراً دوسروں تک وہ کہہ دیتا ہے، پھر وہ کچھ اور دوسروں تک کہتا ہے، اسی سے افواہوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ لوگوں جب تمہارے پاس امن کے بارے میں یا خوف کے بارے میں کوئی بات پہنچے تو اس کو فوراً شائع مت کرو، دوسروں تک پھیلاؤ نہیں، بلکہ اس کو اللہ کے رسول تک پہنچاؤ۔ اولی الامر کا لفظ ہے، یعنی اللہ کے رسول تک، اور جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، ان تک پہنچاؤ تاکہ وہ تحقیق کر لیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بھی مفسرین ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گھر میں ہے، خبر ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا۔ حضرت عمر فاروق گھر سے نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مسجد میں شور ہو رہا ہے، سارے لوگ یہ بول رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا۔ حضرت عمر فاروق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہم نے یہ بات سنی، کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ہم نے تو طلاق نہیں دی ہے۔ قرآن کریم کی آیت اترتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں جب امن کے بارے میں یا خوف کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات پہنچے تو فوراً اس کو شائع مت کرو، فوراً اس کو پھیلاؤ نہیں۔ اس کو پھیلانے کی وجہ سے سماج و معاشرہ میں کبھی فتنے کا بازار گرم ہو جاتا ہے، بڑے بڑے مسائل جنم لیتے ہیں۔ ہاں، بلکہ جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچاؤ تاکہ وہ لوگ صورتحال کی تحقیق کریں۔ اسی طرح یہ آیت سورۃ النساء کی ہے، آیت نمبر 83۔ اس کے بعد تھوڑے سے آگے آیت نمبر 94 میں اللہ تبارک و تعالی ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، یعنی اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو فوراً تم یہ فیصلہ نہ کر دو کہ تم مومن نہیں ہو۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کا ایک دستہ بھیجا مقابلہ کے لیے۔ جب یہ دستہ منزل پر پہنچا، مقام پر پہنچا، حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں اور ترمذی میں یہ حدیث بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ دستہ وہاں پہنچا اس میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے،
سارے لوگ بھاگ گئے. جب موقع پر پہنچا اتفاق سے ایک شخص تھا جو زور زور سے پڑھنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حضرت مقداد نے یہ سمجھا کہ یہ شخص جو زور زور سے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے یہ اپنی جان اور اپنے مال کو بچانا چاہتا ہے، اپنی جان اور مال کا تحفظ چاہتا ہے، جس کی وجہ سے دکھانے کے لیے یہ پڑھ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. چنانچہ حضرت مقداد نے اس پر حملہ کیا اور اس شخص کو قتل کر دیا. جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے منع کیا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، وہ کلمہ پڑھ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی مدینہ میں. جب یہ قافلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور آپ نے کہا کہ سنو، تم نے اس شخص کہ جس نے کلمہ پڑھا اور توحید و رسالت کا اقرار کیا، تم نے اس کو قتل کر دیا. کیا تمہیں ڈر نہیں آیا کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہاری گرفت نہ کر دے؟ اسی طرح سے اس کے بارے میں ایک اور روایت کا تذکرہ آتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس ہی راوی ہیں کہ جب یہ دستہ آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک شخص بکریاں چرا رہا ہے اور وہ زور زور سے سلام کرنے لگا السلام علیکم. گویا کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے ایمان اور اسلام کا اقرار اظہار کرنے لگا. حضرات صحابہ کرام نے سوچا کہ وہ اپنی جان بخشی کے لیے اس طرح سے کر رہا ہے، چنانچہ ان کو قتل کر دیا. قرآن کریم کی آیت اتری اور کہا گیا کہ وہ شخص جو تمہیں سلام کر رہا ہے تم صرف یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ مومن نہیں ہے، ایسا نہ کرو بلکہ اس کی تحقیق کر لو کہ حقیقت حال کیا ہے. اس لیے روایت میں یہ بھی آتا ہے نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا حل شققت قلبہ، کیا تم نے اس کے دل کو پھاڑ کر کے دیکھا؟ یعنی وہ شخص جو کہا کہ میں مومن ہوں یا کلمے کے ذریعے سے اپنے ایمان اسلام کا اظہار کر رہا ہے، سلام کے ذریعے سے اپنے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو کیا تم نے اس کے دل کو پھاڑ کر کے دیکھا؟ تو قرآن کریم کی آیت اترتی اور کہا جاتا ہے کہ لوگوں اس طرح کے معاملے میں فتبینوا، تم تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے. یہ آج کے سماج اور معاشرہ کے لیے ایک ضروری سبق ہے. ایک منٹ میں ہم بیٹھے رہتے ہیں، کوئی بھی میسج آتا ہے فوراً ہم فارورڈ کر دیتے ہیں. یاد رکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صاحب رسول ہیں، ان کے سامنے میں حجاج بن یوسف کا تذکرہ آیا اور مجلس میں ایک شخص حجاج بن یوسف پر بہتان باندھنے لگا، ان کی برائیوں کو بیان کرنے لگا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اے شخص سنو، کل قیامت کے دن جب اس کے گردنوں پر بہت سارے خون ہیں، جب اس کا فیصلہ ہوگا تو یاد رکھو تم نہیں بچو گے، تم قیامت کے دن نہیں بچو گے. اگر وہ شخص ظالم ہے تو تم اس لیے اس پر بہتان باندھنے سے نہیں بچ جاؤ گے کہ وہ شخص ظالم ہے. اس کے ذریعے سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے سبق دیا کہ شخص جو بھی ہو لیکن کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیجیے، اپنی زبان کو ترازو کے پلڑے میں رکھ لیجئے کہ آپ کیا بول رہے ہیں. قرآن کریم کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی سبق دے رہے ہیں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. کوئی بھی معاملہ آئے، کوئی غیر ذمہ دار شخص تمہارے پاس کوئی بات لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو. اس کے بغیر اگر آپ نے ایک بات دوسروں تک پہنچا دیا اور اس وقت یہ ظلم اور بڑا ہو جاتا ہے جب ہمیں یہ پتہ رہتا ہے کہ یہ بات جھوٹی ہے پھر بھی ہم فارورڈ کرتے ہیں. اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی ایسی بات نقل کی وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، اور وہ جانتا بھی ہے کہ وہ جھوٹ بات ہے، وَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ،
دو جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک جھوٹ بولنے والا یہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔